بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج سے ہم جو ہے یعنی غزوہ تبوک کا جو یعنی آگے کا واقعہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہے جنگ تبوک جو ہے وہ آیت نمبر 38 سے جو شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ آج ہم 38 اور 39 میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے بارے میں فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 38 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو بوجھل ہوئے جاتے ہیں تم پر یہ زمین. کیا پسند کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، جبکہ نہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا ہی فائدہ ہے. آیت نمبر 39. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا واللہ علی کل شیء قدیر. اگر نہیں تم نکلو گے تو وہ سزا دے گا تمہیں اور دردناک سزا دے گا، اور وہ بدل کر لائے گا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جگہ تمہارے علاوہ دوسرے قوم کے لوگوں کو، اور تم کچھ نہ بگاڑ سکو گے ان کا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. انشاءاللہ اب آیت نمبر جو ہے وہ 38 سے شروع کرتے ہیں. یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تبوک کی جو ہے وہ سفر کی بات کی ہے کہ الحمدللہ اس کا انٹرو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تبوک جو ہے وہ اس کا کیا وجوہات تھی، کیوں تبوک کرنی پڑی اور کیا وجہ تھی، سب الحمدللہ ہم نے سنا اس کو. انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں آیتوں کے ذریعے کی کیا معاملہ تھا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ اس آیت میں جو آیت نمبر 38 کا شروع کا بالکل جملہ جو ہے ایک ڈانٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اے ایمان کے دعوے دار، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اب اس آیت سے میں کہوں گی کہ بالکل اپنے ایمان کو رکھ کر دیکھیں، آپ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ یہ آیت یا یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں، کسی اور کو نہ رکھیں یہاں پر. کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اذا قیل، جب کہا جاتا ہے تم کو انفرو، نکلو اللہ کے راستے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کہ ثقلتم الی الارض، تو تم جو ہے وہ زمین سے چپٹ کر رہ جاتے ہو، زمین تم کو پیاری لگتی ہے. دیکھیے اس ڈانٹ کو محسوس کریں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ڈانٹ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ تمہیں بوجھل لگنے لگتا ہے، بوجھل ہو جاتی ہے تم پر یہ زمین. یہ ہے بات. پہلے اتنی چیز کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر. یعنی دیکھیے کہ الحمدللہ تبوک جو تھی ایک کامن اناؤنسمنٹ تھی، بس نکلو، سب کو نکلنا ہے، چاہے وہ کہ جیسے کہ جس کو طاقت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، استطاعت ہے، نہیں ہے، سواری ہے، نہیں ہے، کچھ بھی، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کن کو جو ہے وہ ایکسکیوزز کس کو دیے گئے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ نہیں جا سکتے ہو، چلے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی الزام نہیں لگائے گا. یہاں بس ایک دو آیت میں بات کی گئی ہے، جیسے کہ میں نے کہا آپ سے کہ تبوک کا اصل ذکر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 11ویں پارے میں جو ہے وہاں پڑھنے والے ہیں.
پھر یہاں پر ایک حکم جو ملا نا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، یعنی جب تمہیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اور دیکھیں کہ یہ نفرہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کیسا نکلنا ہوتا ہے. یہاں نارمل ایک عربی دوسرے ورڈ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ خراجہ ورڈ نکال سکتے تھے، یوز کر سکتے تھے، لیکن ان فرو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ نفرہ جو ہوتا ہے کسی چیز کے لیے خوشی خوشی نکلنے کو کہا جاتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ففیروا الی اللہ، دوڑو، نکلو اللہ کی طرف. یعنی ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہونی چاہیے، ہماری کوششیں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیے اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ تم خوشی خوشی اللہ کے راستے میں نکلو، لیکن کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ جو ہے وہ پھر اتنا خوبصورت حکم ملنے کے بعد بھی کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں کہ بس اتنا سا ہمیں جو ہے وہ ایک بات یہاں پہ سیکھ لیجئے کہ اپنے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وقت دیتے ہیں نا، تو مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ لوگ اپنی ذاتی زندگی میں مصروف رہتے ہیں. جی ہاں، اور مصروف رہتے ہیں، پھر اس لیے اللہ کو غصہ بہت آتا ہے انسان پر. اور جو انسان پھر یعنی کہ اس پر حصہ نہیں لیتا ہے، اس کو مواقع ملتے ہیں پھر بھی وہ حصہ نہیں لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کیسا بدلہ لیتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ زمین تمہیں جو ہے اس سے چمٹ کر رہ جاتے ہو، بوجھل ہو جاتی ہے زمین کہ نہیں تمہیں کیا پتا، ہماری بہت مجبوریاں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہے کہ دیکھو یہ زمین تمہیں جو ہے وہ بہت بوجھل لگنے لگی نا، تو اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، تو ایک بات بتاؤ، کیا تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں؟ یہ ہے سب سے بڑی وجہ اللہ کے دین کے کام کو اہمیت نہیں دینے کی. جی ہاں، کہ جو لوگ اللہ کے دین کے کام کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ وہ سائیکو انسان کے اللہ نے کھول کر رکھ دی کہ انہیں دنیا کی زندگی زیادہ پسند آتی ہے. کس ٹاک میں اسی آیت پر میں نے ایگزامپل دیا تھا کہ کیسے میں جانچوں کہ میرا جو اللہ کا یہ حکم ہے انفرو، تو بھائی میرا جو یہ ہے نکلنا وہ واقعی پیورٹی میں اللہ کے دین کے کام کو دیتی ہے یا کسی اور کام کو. ایک وقت میں آپ کے گھر میں 2 دعوتیں آئی ہیں، ایک ہی وقت میں، سیم ٹائم سیم ڈے، اوکے. ایک تو آپ کو یعنی کہ اللہ کے دین کے کسی کام کی دعوت آئی ہے کہ ہاں بھائی چلو وہاں پہ اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں ہونے والی ہے، اور سیم ڈے آپ کے پاس جو ہے ایک شادی کا کارڈ آیا ہے یا برتھ ڈے پارٹی سم تھنگ جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں اس کا کوئی کارڈ آیا ہے. اب آپ کے اوپر چوائس ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کریں. اس وقت اپنے آپ کو جانچیں، میں اسے اللہ اور رسول کی بات سننے والے محفل میں جاتی ہوں یا میں یہ انٹرٹینمنٹ والی محفل میں جاتی ہوں. بس وہی اپنے آپ کو جانچ لیں کہ میرا جو انفرو ہے یا اللہ کا حکم یہ کس طرف ہے، کس طرف جا رہی ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے دنیا کی زندگی تمہیں اتنی پسند آ گئی، تمہیں نکلنا بوجھل ہو گیا، ایکسکیوزز دیتے ہو، وہ تمہیں کیا پتا میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرے شوہر کو پسند نہیں، ساس کو پسند نہیں، محلے والے کو تو بالکل پسند نہیں. ٹھیک ہے، دنیا کو چاہتے ہو تم، اور دیکھیں کہ دین کو چھوڑ کر جو کہ دنیا کا سامان لیتا ہے نا، تو وہ یہ سوچ لے کہ یہ جو دنیا کا فائدہ ہے یہ ٹیمپرری فائدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، ہے نا، ٹھیک ہے بھائی دنیا کا فائدہ ہے تھوڑی فوری طور پر فائدہ، لیکن الا قلیل، مگر تھوڑا فائدہ ہے. دنیا میں آپ کیا کرو گے؟ چلے بھائی آپ نے 8-10 گھنٹے کی جاب کر لی، آپ کو اس کے الٹیمیٹ میں کے پیمنٹ کے طور پہ سیلری کے طور پر اماؤنٹ مل جائے گا. سوچے ذرا کہ وہ مہینے بھر کی کمائی وہ آپ کو جو پیمنٹ کی شکل میں ملتی ہے وہ کتنے دن آپ کے پاس رکتی ہے. الحمدللہ ایوری ون نو کتنے دن رکتی ہے اور کتنا آپ کے پاس جمع ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا ہے. اب اس 8-10 گھنٹے بھی مت دیں آپ اللہ کے دین کو، تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا 1 گھنٹہ دیں، آدھا گھنٹہ دیں، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بھار نہیں ڈالتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو کوئی اپنے آپ کو ہائے میں بیچاری میں بہت کام کرتی ہوں، تمہیں کیا پتا میرا یہ بھی کام رہتا ہے وہ بھی کام رہتا ہے، نہیں، بالکل نہیں. دیکھیے جو خالص دل سے اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے وہ ایسا رونا کسی کے سامنے نہیں روتا ہے. دے انجوائے ایچ اینڈ ایوری مومنٹ.
ہر مومن کو انجوائے کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور بوجھ سمجھ کے دین کے کام کو نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت کو بوجھ سمجھ کر نہیں کرتا ہے۔ ہر طرف بول رہے ہیں نا فائدہ، لیکن تھوڑا سا فائدہ ہے، سوچے ذرا آپ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ دیکھو نہیں نکلتے ہو تم، سوچے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ چلو چلو آؤ میرے راستے میں نکلو، اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں چار کاندھوں پر اٹھا کر لے جائیں۔ بات آ رہی سمجھے؟ پھر تو لامحالہ تمہیں اللہ کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ تو وہ جانا بہتر ہے یا جیتے جی شعور کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکال دے، یہ بہتر ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی چوائس ہے کہ آپ، بہتر یہ ہے کہ آپ خوشی خوشی ففر رو، اتنا خوبصورت ورڈ ہے یہ کہ، اور ہر انسان، میں نے کہا نا ایسی آیتوں پر جانچیے اپنے آپ کو، ٹیسٹ لے اپنا، ایک چیک لسٹ مجھے اور آپ کو دی گئی ہے کہ میرا ففیر رو، میرا جو خوشی خوشی کام ہے، میرا دوڑنا، میرا بھاگنا، ہاں میرا مال لگ رہا ہے، میری صحت لگ رہی ہے، میرا ایجوکیشن، میرا ٹیلنٹ، وہ ففیر رو کدھر ہو رہا ہے؟ دنیا کے کاموں میں یا پھر دین کے کاموں میں؟ چلے اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو بھائی مت نکلو، اگر نہیں تم نکلو گے ٹھیک ہے، اٹس یور چوائس، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ میں پھر آپ کو ایک ریمائنڈر دیتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، پیچھے ہم نے آیت پڑھی نا، اپنے جو ہے دین اسلام کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا، وہ کسی نہ کسی سے اپنے دین اسلام کا کام لے گا۔ ہمارا حصہ کہاں گیا؟ محرومی تو ہماری ہو گئی نا۔ یقین کریں کہ یہ کچھ چند ایسی آیتیں ہیں، اور ایک جو میں بتا رہی ففیرو الی اللہ داعی الی اللہ، سورہ یوسف میں انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ کچھ آیتیں ہیں جو مجھے بہت بوسٹ کرتی ہیں، مجھے رکنے نہیں دیتی اللہ کے راستے سے، بالکل بھی نہیں۔ اور دیکھیں کہ واقعی کیسے بھی حالات آپ آنے دو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارے پاس مناسب حالات ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس وسائل ہو یا نہ ہو، نکلو بس۔ کوئی راضی ہے تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے، ہو یا نہ ہو، نکلو بس، نکلو۔ کہ جب میں ایسی باتیں کرتی ہوں نا تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے بھائی ان کے پاس تو کچھ مسئلے مسائل ہی نہیں ہیں، چلو انہیں کیا ہے، بہت بینک بیلنس جمع کر رکھا ہوگا، جبھی تو دیکھو ہر وقت اللہ کے راستے میں بھاگتے رہتی، انہیں کیا کمائی کی فکر نہیں، انہیں روزی روٹی کی فکر نہیں۔ ہاں بھائی نہیں ہے مجھے فکر، الحمدللہ۔ اچھا کچھ جمع بھی نہیں ہے، اس کی بھی فکر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری ذمہ داری اپنے بندے کی جو ہے وہ خود پر لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے تم میرے دین کی ذمہ داری لے لو، میں تمہاری ذمہ داری لے لوں گا۔ تو بھائی جس کو وعدے پر اللہ کے وعدے پر جس کو یقین ہو تو وہ نکل جائے۔ پھر دیکھیں کہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کتنا بلیو کرتے ہیں اللہ پر اور کتنا نہیں کرتے ہیں۔ یہ چند آیتوں کو مقصد حیات بنائیں۔ اللہ کہہ رہے نکلو، اور نہیں نکلو گے چلو ٹھیک ہے، تو میں تمہیں سزا دوں گا، دردناک عذاب، دردناک سزا دوں گا۔ اس کو عذاب تو نہیں لے سکتے کیونکہ عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اس کو سزا کے معنی میں آپ لیں۔ یہ دردناک سزا کس صورت میں آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے آپ سوچیں کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، جی نہیں، ایسا کچھ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہاں پر دیکھیں کہ بندے کا انڈیویجول نکلنے کی بات ہو رہی ہے۔ تمہیں موقع ملا ہے اکیلے نکلنے کا، گروپ کا انتظار مت کرو، گروپ ہے تو اور زیادہ لوگوں کا انتظار مت کرو۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں سیرت پڑھیں تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہجرت کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، کیونکہ وہ ایک ایگزامپل، ایک رول ماڈل اگلی آیتوں میں آ رہا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دل کو ایک دم کہنے آپ کی جھنجھوڑ دینے والی بات ہے بالکل، کہ کیسے آج کا مسلمان بالکل سویا ہوا ہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہے، جائے بھائی دین کو نقصان ہوتا ہے ہونے دے، میرا تھوڑی ہو رہا ہے، میری تھوڑی جاب جا رہی ہے، میرا تھوڑی بزنس لاسٹ ہو رہا ہے۔ تو سوچ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ جس بزنس کی وجہ سے، جس کام کی وجہ سے، جن بچوں کی وجہ سے، جس فیملی کی وجہ سے آج آپ بالکل بھی ففیروا الی اللہ نہیں ہو رہے نا، انہی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فتنہ بنا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اور یہ میں آپ کو بددعا نہیں دے رہی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، الا تنفروا، نہیں نکلو گے تم، اچھا نہیں نکلتے، جاؤ پھر، یعذبکم عذابا علیما،
سزا دوں گا میں تمہیں، اور بہت دردناک سزا دوں گا۔ سوچیں، آپ کسی اپنے ایسے لمحے کو سوچیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا سیکھنے سکھانے کا، آپ نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔ ریزن کچھ بھی رہنے دیں، کوئی ایک پرٹیکولر ریزن ہوگا نا، آپ سوچیں کہ آج تک وہ ریزن آپ کا ختم نہیں ہوا ہے، آپ کا وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا ہے، جس وجہ سے آپ نے اللہ کے اس دین کے کام کو اسکپ کیا تھا۔ ہر بندہ اپنے طور پر سوچے، ٹھیک ہے؟ دوسری ڈانٹ کیا ہے؟ مت نکلو، جاؤ بھائی، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈانٹ ہے، دیکھیے، جاؤ مت نکلو، اور وہ بدل کر دے گا تمہاری جگہ تمہارے علاوہ ایسے لوگوں کو، اور نہ تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی۔ کوئی سوچے، اوہو ایسے کیسے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے؟ کوئی بات نہیں، میں نے تو تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے نا اس کام کو، کوئی بات نہیں، جب مجھے صحیح لگے گا، جب میرا یہ کام ہو جائے گا، پھر میں دین کے راستے میں آؤں گی، تو ایسے کیسے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے؟ کیوں تمہیں پتہ نہیں واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت میں سمجھتی ہوں آج کے مسلمانوں کے منہ پر ایک تماچا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جاؤ، تم آج دین کا کام نہیں کرتے، میں دوسرے لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ بہت بڑی مثالیں ہمارے سامنے نیو مسلم سے، اور آج دیکھیں کہ بورن مسلم، جو مسلمان گھرانوں میں صرف ماں باپ مسلم ہے کر کے مسلم پیدا ہو گئے، آج ان کا حالات دیکھ لیں۔ آج یہ کس قدر دین میں انوالو ہیں، یہ کیا دین کا کام آگے بڑھا رہے ہیں، یہ سارا رزلٹ آج میرا اور آپ کے سامنے ہے۔ جی ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یہ بڑی خوف کا مقام ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے میں آپ سے ایک بات کہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، میں کل سے تفسیر کی ناؤز باللہ کلاس نہیں لوں گی، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، لیکن ایک بس ایگزامپل، میں کیوں دوسروں کو رکھوں، میں خود کو رکھوں نا پہلے یہاں پر، کہ نہیں لوں گی تو ہاں ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا افسوس ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے یا میرے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوئے بالکل ٹائم نہیں لگے گا۔ کوئی بات نہیں، مت لو، میں تمہاری جگہ دوسروں کو کھڑا کر دوں گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ یہ ہے معنی اس کا۔ چاہیے مت کریں آپ کلاس، مت سیکھے دین کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی اور سے لے لے گا، اسے محرومی کس کی ہوگی؟ میری ہوگی۔ اس لیے دیکھیں کہ کبھی بھی دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خیال نہیں آنے دیتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑوں یا میں یہ کام نہیں کروں۔ حالانکہ اس آیت پر واقعی میری زندگی میں تقریباً مجھے اگر یاد ہو تو 3-4 سال پہلے کی بات ہے، وہ یاد آتا ہے تو میرا دل اندر سے اتنا روتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ 10 دن میری زندگی کا ایسا گیا ہے پچھلے 4 سال پہلے کہ کچھ بھی میں کر نہیں پائی تھی۔ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، ایسی فیملی مسئلہ ہوا تھا، ریزائن دینے کی بات صرف میں نے کہی تھی، ریزائن دیا نہیں تھا۔ اور کیوں بتائے کہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ میری کلاس کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت فیملی کچھ ایسا مسئلہ ہوا تھا بچوں کی طرف سے، اور تو شوہر سے مشورہ کیا تو بولے ٹھیک ہے جانے دو، مت دو آپ۔ یہ جملے نے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہ زمین کھسک گئی پیر کے نیچے سے، اور دل پھٹ گیا میرا پورا ایک دم۔ اور میں خاموش 10 دن تک اتنی خاموش رہی، روتی رہی، اللہ کس گناہ کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ میں نہیں کر پا رہی ہوں۔ اور ان دنوں خیر آن لائن کا اتنا کچھ سسٹم نہیں تھا، ایک کلاس صرف آن لائن چلتی تھی بس، جو آپ لوگ کی چل رہی ہے، اور ایک ہماری جو آف لائن چلتی تھی۔ پھر میں نے کہا نہیں، مجھے رکنا نہیں ہے بالکل بھی۔ خیر وہ پھر دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے، کیا آپ مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں۔ ان کا کوآپریشن الحمدللہ ہمیشہ سے مجھے رہا، سپورٹ رہا۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی کہ آپ بھلے کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں اپنے دین کے کام سے، لیکن لوگ آپ کی ٹانگ ضرور کھینچیں گے، اور باہر کے نہیں، گھر والے ہی، رشتہ داروں نے ہی کچھ اس طریقے سے معاملہ میرے سامنے کھڑا کر دیا تھا کہ لا محالہ مطلب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، حالانکہ اتنا افسوس تھا کلاس والوں کو، ہمارے سینئر ٹیچرز کو، میں نے کہا آپ کسی کو نہ بتائیں، کسی کو نہ کہیں، نہیں تو اسٹوڈنٹس بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ میرے نہ جانے سے خیر کافی ڈسٹرب تھے وہ لوگ، ٹیچر ہماری بڑی مایوس اور اتنی تکلیف میں کہ نہیں شبانہ چھوڑ دے گی، تو پھر میں نے کہا نہیں، اللہ کا دین کا کام ہے، کسی سے بھی لے لے گا کوئی بات نہیں۔ خیر سب ہوا، پھر میں نے کہا نہیں، میں نہیں رکوں گی، میں نہیں رک سکتی، میں اتنا بڑا عذاب اللہ کا نہیں لے سکتی۔
میں اپنے بچوں کو، وہ میرے بچے، وہ میری تین پیاری بچیاں جس کو اللہ نے اتنی دعاؤں کے بعد مجھے دیا ہے، الحمدللہ مانگ مانگ کر دیا ہے کہ اللہ مجھے 3 بیٹیاں عطا کر دوں، میں ان بچیوں کو فتنہ نہیں بنا سکتی اپنے لیے۔ پھر خیر میں نے کچھ تو راستہ نکالا، بچی کے اسکول کی شفٹ چینج کری، اور اتنا یہ سب بیچ میں ہوا۔ ایک بچی کو ساتھ میں لے جانے لگی، ایک بچی کو میں نے پورے ہمارے علاقے میں کہاں کہاں دینی ادارے چلتے ہیں بیٹھ کر باقاعدہ کلاسز اٹینڈ کری، کہ میری جو ہے وہ 10-12 سال کی بچی ہے، مجھے اگر دین سکھانا ہے تو صحیح دین اس کو ملنا چاہیے۔ باقاعدہ ان کی 1-2 گھنٹے کی کلاسز، یعنی آپ سوچیں کہ یہ 10 دن بھی میں بیٹھی نہیں رہی، میں نے یہ کام کیا، تھک ہار کے کہ نہیں پریشرائز ہو رہا ہے، پیئر پریشر ہو رہا ہے، یا پھر بچوں کا میں کیا کروں ایسا ویسا۔ خیر ایک مجھے کلاس جو لگی کہ ہاں یہاں سے میرے بچے کا عقیدہ نہیں بگڑے گا، اس کلاس سے میں نے اس کو ایڈمیشن کرا دیا۔ حالانکہ تھوڑا مشکل تھا بچی کے لیے کہ اسکول سے فوراً آ کے ظہر پڑھ کے کلاس کر کے 10-12 سال کی بچی پہ آپ سوچیں کہ اتنا برڈن ڈالنا، لیکن میں نے کہا اللہ کی کتاب کی بات ہے نا، اللہ مدد کرے گا۔ مائنڈ تو سیٹ ہے ہی بچوں کا، الحمدللہ دین سے خوش رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ خیر اپ ڈاؤن کرنے لگی، اتنا گھر کے قریب 10-15 منٹ کے راستے پر وہ اپ ڈاؤن کرنے لگی خود ہی، ایسا ہم بچوں کو چھوڑتے نہیں اکیلا، لیکن واکیبل ڈسٹینس تھا، بالکل سنگل روڈ، تو تھوڑا اطمینان تھا ایسا۔ چلو ایک بچی جو اسکول جانے لائق نہیں تھی تو اس کو میں اپنے ساتھ لے کر جاتی، تھوڑی مشکل ہوئی مجھے لیکن اللہ نے آسانی کی۔ 1-2 سال کے بعد میری دوسری بچی بھی اسکول جانے لگی، دین اس کے بعد الحمدللہ اب دونوں کا شفٹ، ابھی دیکھیں میں اسکول چھوڑ کر آئی ہوں، آپ کی کلاس لے رہی ہوں، بس اب اپنی آف لائن کے لیے جاؤں گی۔ کیا ہوا، ہو رہی ہے ذمہ داری نا پوری، ایسے کریں۔ میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے ارادوں کو، کہ میں نے کبھی بھی دل سے ارادہ نہیں کیا کہ میں تیرے دین کا کام چھوڑوں گی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے ارادے کو جانتے تھے، اللہ نے اتنی مدد کی الحمدللہ۔ اتنا تو آیتیں آپ کے دل میں اترنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نکلو میرے راستے میں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر، کہ کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے تو اپنے جوان جوان بیٹیوں کو گھر میں چھوڑ کر ہجرت کی اللہ کے راستے میں، پھر وہ نکلے۔ جو لوگ ایسے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ سمجھے اللہ کے کلام کو، سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کہ کیا ضرورت ہے نکلنے کی۔ اور جو بندہ کر رہا ہے، دیکھیے کہ یہ کیریکٹر تھے کہ جنہوں نے دنیا پہ دین کو غالب کر کے گئے، اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے۔ آج اتنے لیول پہ تو ہم کر بھی نہیں رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری استطاعت کو، ہماری طاقت کو جانتے ہیں، اس کے اکارڈنگ کریں، کچھ تو کریں۔ اللہ تعالیٰ بار بار بول رہے نکلو۔ ٹھیک ہے یہ تبوک کی بات ہے، لیکن آج اگر ہم اس سے لیسن نہیں لیں گے تو مشکل ہے کہ، کیونکہ دیکھیں کہ جس نے اگر سورۃ توبہ کسی کے دل پہ اثر نہیں کرے گی تو کوئی دوسری صورت آپ کو نہیں ملے گی قرآن میں جو آپ کو جھنجھوڑ دے اندر سے۔ کوئی صورت میں نے نہیں دیکھی سورۃ توبہ کے علاوہ۔ لوگ تو نہ جانے کیا سوچتے ہیں، سورۃ توبہ ہے تو بس یوں ہی بندہ، کہتے ہیں نا کہ بالکل زمین سے ٹچ ہو کے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کا اس کے اندر جذبہ آتا ہے۔ ہم واقعی اگر اس صورت کو ہم لوگوں کے سامنے ایسا پیش کریں جیسے اس کو پیش کرنے کا حق ہے، تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت کرو، میں تمہاری جگہ دوسروں کو دے دوں گا۔ ارادہ کرے، یہاں پر نیت کرے، اللہ مجھے جب بھی موقع ملے میں بغیر چوں چرا کرے تیرے دین کا کام کروں۔ دیکھیں مشکلات تو آتی ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں آئیں اور آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کوئی اپنا جاب ایشو بتاتا ہے، کوئی کے بچوں کا ایشو بتاتا ہے، میں نے کہا یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، ایک بار آپ نکل گئی نا یہ بچے اپنی جگہ رہیں گے، یہ جاب تو کسی اور کو مل جائے گی، لیکن جو موقع آپ کو مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا۔ کاش لوگوں کے دل میں یہ بات سما جائے یا سمجھ آ جائے ان کو، موقع ایک بار گیا نا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا ہے، بالکل بھی نہیں دیتا ہے۔ کوشش کرے اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے میرے اور آپ کے لیے، اور جو بھی اللہ کے راستے میں آئے۔ دیکھیے غائبانہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتا ہے،
کوشش کریں جو بھی کہ دینی ادارے چل رہے ہیں یا اس کے علاوہ، اللہ کو پتہ ہے، دیکھیے بدگمانی کسی کے لیے نہ رکھے. آپ کسی کو بلا رہی ہیں، اس کے باوجود اگلا بندہ نہیں آ پا رہا ہے، اچھا گمان رکھے اپنے ساتھیوں کے لیے. ہوگی ان کی کوئی مجبوری ہوگی، بس دعا کرے اللہ ان کی مجبوریوں کو دور کرتے. بالکل بھی. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، دیکھیے اسٹوڈنٹ سے روز ہمارا کہ سامنا ہوتے رہتا ہے. کافی دن سے وہ نہیں آ رہی تھی اور مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے. اسما قاضی نام ہے ان کا. میں پتہ نہیں ان سے بہت اٹیچ ہوں کلاس میں. مطلب وہ نہیں آتی نا تو ان کی بڑی فکر ہوتی ہے. ان کو مجھے کہ کھینچ کھینچ کے لانا پڑتا ہے، نہیں آپ آئیں نہیں آپ آئیں. اب بچی جاب پہ جانے لگی اور ان کے شوہر اور بچے بتائیے کہ خود سے کھانا اتار کے نہیں کھا سکتے. اتنی حیرانی ہوئی مجھے جب انہوں نے ریزن بتایا. میں نے کہا میری بات کرائیے گا ذرا آپ. کیا اتنی سی قربانی بچہ اور شوہر نہیں دے سکتے؟ اور بڑے بڑے بچے ہیں، شادی ہونے جیسے ہیں، اور شوہر کی تو پوچھے ہی نا آپ. تو میں کہتی ہوں کہ اتنا یوز ٹو نہ بنائے اپنے گھر والوں کو کہ نوالا آپ کو اپنے منہ سے کے ہاتھ سے ان کے منہ میں دینا پڑے. ایک دم رفلی رہیں گھر والوں کے ساتھ تھوڑا، کہ آپ دنیا سے بھی چلے جائیں نا تو فرق نہ پڑے گھر والوں کو. ہم تو ایسے ہی رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی. ہاں بھائی لو، ہم آپ کا حق ادا کریں گے، ذمہ داریاں ادا کریں گے آپ کی. یہ آپ یہ کہو کہ ہم آپ کے لیے کھپا دیں اپنے آپ کو تو پھر مشکل ہے. ذمہ داریاں جتنی اللہ نے دی ہے، ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے ڈاٹر آپ کریں. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ بھائی ایک طرفہ بات کریں. نو. دیکھیے کہ ایک بات میرا میں آپ سے کہہ رہی ہوں اس کو لکھ لے کہیں. آپ کو ایسا رہنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ میریڈ ہے نہیں ہے، اگر آپ کوئی ڈیمانڈ اپنے گھر والوں سے کریں نا، ان کو احساس دلائیں یو ڈیزرو اٹ. آپ جو ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں بھائی، چاہے وہ دین کا کام ہو دنیا کا، ان کو فیل ہونا چاہیے. آپ ان کو احساس دلائیں میں ڈیزرو کرتی ہوں، آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتی ہوں اس کو. آپ بس میرا ساتھ دیں اور مجھے پرمیشن دیں، دیٹس اٹ. آپ نے اگر اس چیز کو کر کے نہیں دکھایا نا، دیٹ مینس آپ نے ان کے بھروسے کو ختم کر دیا. آئندہ پھر بھولی جائیں کہ آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پرمیشن مل سکتی ہے. ہم نے اپنے گھر والوں کو، ہم جب میرڈ نہیں تھے تبھی بھی اور شادی ہوئی تبھی بھی، پورے گھر والوں کو فیل کروایا کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کام کو کرنے کا، ہم کر سکتے ہیں اس کو. ہر بچی کا حق ہے یہ، ہر لڑکی کا، ہر عورت کا حق ہے یہ. اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے میں دن کا کام کروں گی، میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی. جائیں بھائی چھڑوا کے گھر بٹھا دیں گے آپ کو، بیٹھے رہے گھر، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کرنے کی. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو، بالکل بھی نہیں. نکلے کرے، اللہ سے آسانی مانگے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.